بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومینٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اکثر اوقات اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ لائٹ جو ہے وہ بجلی شارٹ فال جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس حد تک زیادہ لوگ جو ہے وہ اجیرن اور اذیت میں رہ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں اس پہ آج وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہی حضرات تھے جب بجلی کا شارٹ فال ہوا تو، اور یہاں بہت زیادہ بجلی لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جانے لگی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کو اجیرن زندگی ہو گئی تھی مشرف دور میں، تو انہی لوگوں نے جو ہے وہ اس ملک کو بحران سے نکالا اور جو معیشت تباہی کی طرف جا رہی تھی اور ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو اب یہ اچانک کیا وجہ ہے کہ جو ہے یہ دوبارہ وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو مسلسل ایک تسلسل سے چل رہا تھا کہ کافی حد تک لوڈ شیڈنگ جو ہے کنٹرول ہو چکی تھی، تو یہ دوبارہ پھر کیوں ایسا ہونے لگ گیا؟ حضرات محترم، جب تک آپ IMF، ورلڈ بینک، یہودی اداروں یا دیگر اداروں سے آپ پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو آزاد نہیں کرو گے اور ملک دشمن عناصر جو ہیں ان کی اعلیٰ کار حکومت میں جب تک آ کر بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک آپ کسی صورت پاکستان کا دفاع صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معجزاتی طور پر اللہ نے پاکستان کو بچایا ہے، تو یہ گزشتہ عرصے سے جس طرح پاکستان پر حملے ہوئے، جس طرح اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع ہوئیں، یہ ایک معجزاتی طور پر بچ گیا ہے پاکستان۔ اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں آزاد اور مضبوط مملکت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں، جو پہلے میں بتایا کرتا تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ 14 اگست 1999 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی امریکن نیول وار کالج میں کہ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کے بعد پھر اس کے لوگ جو ہیں افغان جو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں ان کو ہم علیحدہ پختونستان بنا دیں گے، اور یہ جتنے بھی پختون ہیں یہ فوج سے لڑیں گے، بلوچ فوج سے لڑیں گے، اور سندھو علیحدہ سندھ دیش بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کراچی کے مہاجر حالات خراب کر دیں گے۔ جب پورے پاکستان میں افراتفری پھیل جائے گی، پھر ہم انڈیا کو کہیں گے تم کشمیر اور پنجاب میں اپنی فوجیں داخل کر دو۔ اس میں مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی پاکستان کو بچانے کے لیے، کوئی پٹھان نہیں، کوئی پنجابی نہیں، ہم سب پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، اور دشمن کی سازشوں کو سمجھو ایک ہو کر پاکستان کا دفاع کریں۔ اس میں کہا جی مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی پاکستان کو بچانے کے لیے، چائنا بھی پاکستان کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو ہم خلیج بنگال میں بحری بیڑے کھڑے کر کر دھمکی دیں گے چائنا کو کہ اگر تم نے پاکستان کو معاملات میں آنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا 2010 میں کام شروع کرنا، 2010، 11، 12، 13، 14، 15 یہ پاکستان میں جنگی حالات ہو گئے۔ 2020 میں دنیا بھول جائے گی کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کا ملک تھا۔ بخیر انہوں نے جو کوشش کی، یہ گزشتہ عرصے کے اندر جو بھی ہمارے حالات رہے، یہ اس رپورٹ کا جو ہے وہ نتیجہ تھا، اس رپورٹ کی کاوش تھی اور ان کی جدوجہد انہوں نے کی، لیکن وہ ناکام ہوئی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ ایک اب اللہ نہ کرے دوبارہ وہ معاملات شروع ہو جائیں، وہ دوبارہ معاملات شاید شروع ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح تو دے گا، بہت بڑی فتح دے گا، ہم دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت بڑی قوت اور بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں گے، لیکن ایک نقصان بہت ہوگا اس سے۔ تو اس سے ایک ہی جو ہے وہ میں بات کیا کرتا ہوں کہ جب دشمن کہتا ہے کہ پاکستان کو مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کر بچانے کی کوشش کریں گی، تو ہمیں مذہبی جماعتوں کا ساتھ دے دینا چاہیے۔ جس سیاسی لوگ جو اعلیٰ کار بن جاتے ہیں بیرونی طاقتوں کے، تو یہ ختم ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا۔
تو یہ چیز جو صورتحال ہے کہ بجلی کی دوبارہ پھر وہ لوڈ شیڈنگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیں یہ 2008 میں 2010 میں جب پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی تو ہماری انڈسٹری کو بہت دھچکا لگا تھا. ہماری پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی تھی انڈسٹری کی, تو جو ہے وہ بڑے بڑے جنریٹروں کے ذریعے ہمارے جو بڑے بڑے انڈسٹریل تھے انہوں نے اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ جنریٹرز کے ذریعے اور بجلی گیس کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے بجلی پیدا کرنے کے جو ہے وہ پلانٹ لگائے. لیکن آگے جب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو پھر کاسٹ جو ہے فی پروڈکٹ جو ہماری پیداوار کی وہ کاسٹ بہت زیادہ پڑ رہی تھی, اور ہمیں باہر سے جو ہے وہ ڈیمانڈ جتنی ہمیں کاسٹ پڑ رہی تھی وہ ڈیمانڈ نہیں مل رہی تھی. تو باہر میں کہ آپ مہنگے پروڈکٹس دے رہے ہیں, ہم جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم چائنا اور دوسرے تو ہمارے جو یہاں پاکستان کے بڑے بڑے جو ہمارے ہاں ایکسپورٹ تھی جس کی کاٹن کی ایکسپورٹ تھی جو اس کو دھچکا لگا. وہ جتنے بھی ایکسپورٹر تھے امپورٹر تھے جتنے بھی, ہمارے جو امپورٹر پہ بھی نقصان پڑا. تو ہماری زیادہ تر امپورٹ ہوتی تھی کاٹن کی چیزیں جو ہیں بنی ہوئی, تو وہ انہوں نے باہر چائنا سے یا انڈیا سے رابطہ کیا. تو چونکہ وہاں کی جو روئی ہے جو پیداوار ہوتی ہے وہاں پر چائنا میں یا انڈیا میں, تو وہ پاکستان کی کاٹن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پاکستان کی کاٹن کے ریشے بہت مضبوط ہیں, لہذا دوبارہ پھر وہ بڑے بڑے تاجر حضرات جو ہیں وہ ٹریڈر دوبارہ پھر انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا ہے, اور وہ پھر الحمدللہ ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ اگر پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایسی جماعتیں لے آئیں جو اگر کافر کہہ جی آپ نے جو ہے نا یہ معاہدہ کر دینا ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں لوڈ شیڈنگ آپ کر دیں پاکستان کی, آپ پاکستان کی جو ہے فوج پر یہ اس طرح حملہ کریں اور پاکستان کی فوج پہ اتنا بجٹ نہ لگائیں, پاکستان کی فوج کو کمزور کر دو. جو ایسے لوگوں کی بات ماننے والے ہیں ایسے سیاستدانوں سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. ہمیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرنے چاہیے جو زمین کے اندر ہماری معدنیات جتنی بھی چھپی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کرے ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ ڈرے نہیں کفر سے اور وہ معدنیات کو نکال کر پاکستان کو مضبوط کریں.